نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ زوم کلاس کی سبھی ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا ومرحبا۔ دورہ قرآن کے سیشن میں اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا، سننا، بیٹھنا قبول و منظور فرمائیں، آمین۔ جو کچھ بھی ہم پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کی راہوں کو آسان کر دیں، آمین۔ الحمدللہ ہم نے پرسوں دوسرا پارہ کمپلیٹ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم پارہ نمبر 3 سے آغاز کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیں، آمین۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 3۔ تلک الرسل، یہ وہ رسول ہیں، فضلنا، فضیلت دی ہم نے، بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر، منہم، ان میں سے، من کلم اللہ، کہ جن سے اللہ نے کلام کیا، ورفع، اور بلند کیا، بعضهم درجات، بعض کے درجوں کو بلند کیا، وآتینا عیسی ابن مریم، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، بینات، نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور مدد کی ان کی، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ، ان کے ذریعے، وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور چاہتا اگر اللہ، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، تو نہ لڑتے یہ لوگ، ان من بعدہم، ان کے بعد، من بعد ما جاءتہم، کہ جب آ گئی تھی ان کے پاس، بینات، نشانیاں، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کر لیا، فمنہم، تو ان میں، من، وہ جو آمنا، ایمان لائے، ومنہم، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من کفر، جنہوں نے کفر کر دیا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلُوا، تو وہ یہ لڑائیاں نہ کرتے، وَلَٰكِنَ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ، يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، جس میں نہ تو اعمال کا سودا ہوگا اور نہ ہی دوستی اور نہ ہی سفارش چلے گی، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، کون ہے اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے، یعنی اتنا ہی ہمیں علم ہوتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے، اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اسی کی بادشاہت اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے۔ دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر ہے اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے۔ وہ اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود سلطنت بخشی تھی، ابراہیم علیہ السلام سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو وہ بولا کہ میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا، اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ نمرود کا واقعہ ہے۔
کہ جب اس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی تھی کہ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دیتا ہے، تو نمرود نے کہا تھا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک سزائے موت کے قیدی کو آزاد کر دیا اور اپنے خاص بندوں میں سے ایک بندے کو قتل کروا دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میرا رب تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تم اگر رب ہو تو مغرب سے نکال دو، اور ظاہر ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ لاجواب ہو گیا۔ اسی طرح اس شخص کو کیا نہیں دیکھا جسے گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا، اتفاق گزر ہوا، یعنی وہاں سے وہ گزرا تو اس نے دیکھا کہ خدا اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ خدا نے اس کی روح کو قبض کر لیا، 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے رہے؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم 100 سال اس حالت میں رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں ذرا بھی خراب نہ ہوئی، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ اس غیر سے ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں بنائیں۔ ہاں، گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیسے جوڑتے ہیں اور ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ واقعے اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام سے متعلق واقعہ ہے کہ انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے ایک یعنی دلیل سوال کیا تھا کہ کیسے اللہ زندہ کرے گا۔ سوچ آئی تھی ان کو، جس پہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک اس حالت میں رکھا تھا اور پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے کہا ہے پروردگار مجھے دکھا کہ مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کیا تم اس بات کو مانتے نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کا اطمینان ہو۔ اللہ نے فرمایا 4 جانور پکڑ، یعنی 4 پرندے پکڑو اور اپنے پاس منگا لو، ان کو اپنے ساتھ یعنی عادی کر لو، اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔ جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دینے والے کی طرح ہے جسے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشادگی والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جی، یہ جو واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ ان کو پھر 4 پرندوں کے اپنے ساتھ عادی کرنے کا حکم دیا گیا، اور جب انہوں نے ان کو عادی کر لیا تو پھر ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو ملا کر 4 مختلف چٹانوں پر رکھا گیا، اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو وہ فوراً دوڑ کر چلے آ گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نشانی واضح کی کہ میں کس طرح مردوں کو زندہ کروں گا۔ اس کے بعد جو دوسرا واقعہ ہے، دوسرے جو بات سمجھائی گئی ہے کہ جو ہم نیکی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ اس کو بڑھاتا ہے، یعنی کہ اس میں اس کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی کہ جو صدقہ آپ کسی بندے کو دیتے ہیں وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، یعنی اس بندے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے جیسے تم اپنے کسی جانور کے بچے کو پالتے ہو، ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو صدقات کا بہت اجر ہے، اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ ایسے بڑھاتا ہے جیسے کسی ایک ایسا دانہ جس سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان میں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی اداس ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ یعنی ایک شخص ہے نیکی کرتا ہے اور اس کے بعد کیا کرتا ہے، اس کو گنتا ہے، اس کو باور کرواتا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، تو اس احسان کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، ظاہر ہے یہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو، ٹھیک ہے۔ اب اچھی بات کرنا بھی جو ہے یہ ایک نیکی ہے، نرم بات کرنا، معاف کر دینا، لیکن آپ ایسا صدقہ کرتے ہیں جس کے بعد آپ کسی کو تانے مارنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ٹچر لگاتے ہیں، اور وہ نیکی کیا ہوتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ نیکی نہ کریں بلکہ اچھی بات کریں اور نرمی اختیار کریں۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو،
جس طرح وہ شخص جو اپنے مال لوگوں کے اس کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ تو اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور نہ ہی قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس میں زوردار بارش برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ یعنی آپ ایسی جگہ ایسی طرح نیکی کرتے ہیں، اس طریقے سے نیکی کرتے ہیں، بالکل جیسے آپ سمجھے ماربل کی سلیب ہے، اس کے اوپر آپ مٹی جما دیں اور اس پہ پودا اگائیں، لیکن جب بارش ہوگی کیا ہوگا؟ مٹی بہہ جائے گی، پودا نہیں اگے گا اور نیچے پھر سلیب رہ جائے گی۔ تو بالکل اسی طرح ایک بندہ جو اللہ کے لیے خالص ہو کر صدقہ نہیں کرتا، اس کا صدقہ بھی اسی طرح ضائع ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ ماربل کی سلیب بیکار ہو جاتی ہے، چکنا پتھر یعنی اس میں کوئی چیز اگ نہیں سکتی، اسی طرح وہ نیکی اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لائے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو فوار ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یعنی اب دوسری مثال ہے کہ ایک شخص خلوص سے اللہ کی خاطر نیکی کرتا ہے تو بے شک وہ نیکی تھوڑی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے، اس کو پھل زیادہ لگ جاتا ہے اس نیکی کو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ بھی چاہتا ہے کہ ان کا کھجوروں کا باغ اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں، پھر ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں کہ اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، پس وہ باغ جل جائے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ایک شخص ایسی نیکی کر رہا ہے جس میں ریا ہے، جس میں دھوکہ ہے، جس میں ایذا رسانی ہے، تو اس کی مثال بالکل یہ ہے کہ جیسے آپ کے پاس ہر چیز موجود ہو اور پھر ایسے وقت میں جب آپ ضعیف ہوں، کمزور ہوں، ہر چیز آپ سے چھین لی جائے تو پھر انسان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ بس اس نیکی کرنے والے کی بھی یہی حالت ہوگی، آخرت میں وہ بے بس ہوگا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی جو چیزیں ان میں سے خرچ کرو، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ یعنی جیسے ہم خود ردی چیزیں لینا پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ کی راہ میں بھی ردی چیزیں نہیں دینی بلکہ اچھی چیزیں دینی ہیں۔ شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یعنی جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، شیطان ہمیں کہتا ہے تمہیں خود اتنی ضرورت ہے، تمہارے اپنے بچے چھوٹے ہیں، تم پہلے اپنی ضرورتیں دیکھو، اپنے بھی خرچ کرنا صدقہ ہے، اور اس طرح کی باتیں ہمیں یاد دلاتا ہے جب بھی ہم خرچ کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، پھر اسی مال کو غلط راستوں پہ اختیار کرواتا ہے اور بے حیائی کے کام کروا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ وسعت والا مراد اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ٹھیک، یعنی لمیٹڈ نہیں ہے، اللہ کے پاس جو بھی چیز ہے ان لمیٹڈ ہے، وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، اور نصیحت صرف کون حاصل کرتے ہیں؟ عقل مند لوگ۔ تم جتنا کچھ خرچ کر لو، خیرات اور جو کچھ نظر مانو، اسے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں، چاہے آپ بیان کر کے بتا کر دیں یا چھپ کر دیں، دونوں صورتوں میں فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ صدقہ دینے سے کیا ہوگا؟ نہ صرف مشکلات ٹلتی ہیں بلکہ صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، یہ بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا۔ اے نبی کیا ہاں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے ان کے۔ ہاں، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں بلکہ ہدایت اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے، تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہارا حق نہیں مارا جائے گا۔ صدقات کے مستحق صرف وہ غرباء ہیں جو اللہ کی راہ میں روک لیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے، نادان لوگ، ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافے سے پہچان لیں گے کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں
جن کو ہم سفید پوش کہتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں لیکن ان کی پوری نہیں پڑتی، اور ہمیں یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ اس کے حالات ایسے ہیں، وہ نہیں پوری اس کو پڑھ رہی ہے، بل آ گئے ہیں یا بچوں کے ایڈمیشن ہے یا کچھ راشن پانی کا مسئلہ ہے، تو پھر ان کی خود سے ایسے بطور ہدیہ ان کو دے دینا، بطور تحفہ ان کے گھر چیزیں لے جانا، ان کو پکڑا دینا، کیونکہ وہ مانگیں گے نہیں، وہ اللہ کے سامنے یہ نہیں مانگتے لیکن کسی بندے سے نہیں مانگتے چمٹ چمٹ کر، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگوں کو دینا جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ سود خور لوگ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اس طرح کہ جیسے کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان چھو کر کھپتی کر دے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن پہ جن آتے ہیں تو ان کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہوتے، اوٹ پٹانگ بولتے ہیں، دھمکیاں لگاتے ہیں اور ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ایسے پتہ چلتا ہے جیسے وہ خود نہیں، کوئی اور بول رہا ہے اس کے اندر۔ تو اسی طرح کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو سود خور ہے، سود کھانے والا، یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایسے کھڑا ہوگا جیسے شیطان نے چھو کر اس کو خپتی کر دیا ہے یا پاگل کر دیا ہے۔ یہ اس لیے کہ کیا کہا کرتے تھے، تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، یعنی جب ان کو آپ منع کرتے تھے سود مت کھاؤ تو کہتے کیا فرق ہے، تجارت میں بھی تو تم نفع ہی کھاتے ہو نا، سود میں بھی نفع کھاتے ہیں، تو فرق کیا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگوں کو یہ سزا ملے گی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو پہلے پتہ نہیں تھا سود کھاتے رہے لیکن اب پتہ چل گیا تو توبہ کر لی، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پہلی خطاؤں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں گا۔ لیکن ایک شخص سننے کے باوجود نہ مانے تو پھر وہ بغاوت ہے اور اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے، ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی سود خور کے بارے میں کیا ہے کہ وہ کافروں میں شمار ہوگا اور اس کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے جہاں سے وہ نکل نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقے کو بڑھا دیتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں کیا نظر آتا ہے، سود بڑھتا نظر آتا ہے، صدقے میں تو ہم پیسے دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے مال، ہماری زندگی، ہمارے وقت میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ ہم تھوڑے میں زیادہ کما لیتے ہیں، تھوڑے میں زیادہ نیکیاں کر لیتے ہیں، تھوڑے میں زیادہ پوری پڑ جاتی ہے، یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جبکہ سود میں آتا ہوا دکھتا ہے لیکن وہ حلال حرام سارا کچھ لپیٹ کر لے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ایسی اپنی زندگی میں کئی مثالیں دیکھتے ہوں گے کہ سود خور بندے کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اے ایمان والو، اور اجر کے علاوہ کیا ہے کہ نہ ان کو کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، ٹھیک ہے؟ مقصد کیا ہے کہ سود کھانے کے لیے اب یہ نہیں کہ یہ کر لیں اس کے بعد توبہ کر لیں گے، سود کو چھوڑ دینا ہے، اصل مال لے لیں جو آپ کا ہے، جو آپ نے کسی سے لینا ہے، لیکن سود کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو تو۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، پھر اسے بھی لکھ دینا چاہیے۔ جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں، بلکہ جس شخص کے ذمہ حق ہے اگر وہ نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان کو گواہ کر لو جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ اور عورتیں 2 کیوں کہی گئی؟ یہ عورتوں کی حد تک کیا بے عزتی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے مقصد کہ اگر ایک بھول جائے، آگے آیت میں بتا رہی اللہ تعالیٰ، تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے،
کیونکہ خواتین میں اکثر بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، بھول جاتی ہیں، بعض اوقات پریگننسی میں یہ بیماری ہو جاتی ہے، ڈیلیوری کے بعد ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں کیا ان کو حکم دیا گیا کہ دو عورتیں ہوں گی تو اگر ایک بھولے گی تو دوسری یاد کرا دے گی، اور ہم خود جانتے ہیں ہم دن میں کتنی باتیں بھول جاتے. ٹھیک ہے. اور گواہوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھنے میں کاہلی نہ کرو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والے اور شک و شبے سے بھی زیادہ بچانے والی ہے. یعنی معاملات کے لین دین میں سب سے بڑی جو ہماری خطا ہوتی ہے کہ ہم زبان پہ بھروسہ کرتے ہیں اور ڈیپینڈ کر دیتے ہیں دوسروں پر، اور پھر جب وہ مکر جائے، ہٹ جائے، تو پھر ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو چھوٹی سے چھوٹے کاروباری ڈیل ہو اس کو لکھ لینا چاہیے، یہ اللہ کا قرآن میں حکم ہے. اور جب جب ہم اس حکم سے انکار کریں گے، نہیں کریں گے، تو ہم نقصان اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. جی ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو، جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو اس پہ نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. یہ نقد معاملے میں لکھنے کی ضرورت نہیں، یہ قرض ادھار اس صورت میں ہے. خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی گواہ کو نقصان پہنچایا جائے. اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن یعنی قبضے میں رکھ لیا کرو. ہاں، اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن نہ ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے. اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپا لے وہ گناہ گار دل والا ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. تو یہ لین دین اور گواہی کے معاملے اور رہن کے یہ تمام ہدایات ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہیں. آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے. کیا مطلب؟ اس دنیا کے پیچھے، مال کے پیچھے لڑنا یہ ایک بیکار بات ہے. کیوں کہ چیزیں تو ساری اللہ کی ہیں. جو اس زمین پہ رہنے والا، زمین پہ قبضہ کرنے والا ایک وقت آتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے زمین کے اندر چلا جاتا ہے. زمین پہلے بھی اللہ کی تھی، آج بھی اللہ کی ہے، اور ہمیشہ اللہ کی رہے گی. ٹھیک ہے. ہمارے صرف قبضے ہوتے ہیں عارضی طور پر، اور پھر ہم مر جاتے ہیں اور پھر کوئی اور قابض ہو جاتا ہے. قوموں کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور انفرادی طور پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے لے گا. بعض اوقات ہمارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے، ہم ظاہر کچھ اور کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہم جو ظاہر کرتے ہیں ہمارا دل اس سے میل نہیں کھا رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ ان دونوں کنڈیشنز کو جانتے ہیں. جیسے میں کہوں میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اپنے آپ کو باور کرواتی ہوں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، لیکن حقیقت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. یا کسی کو میں کہتی ہوں کہ آپ کا بڑا ذکر کر رہے تھے ہم، اب اس کو یہ لگتا ہے کہ ہم آپ کا اچھا ذکر کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں ہمارے دل میں کیا تھا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم دل میں اس کو کتنا کوس رہے تھے. تو جو ہم ظاہر کریں یا چھپائیں اللہ کو سب پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. پھر اسے چاہے بخشے چاہے سزا دے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے. دلوں کے جو اعمال ہیں ان کی پکڑ ہے، دلوں کے خیالات کی پکڑ نہیں ہوتی. آپ کے دل میں ایک خیال آیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اٹس اوکے، اس کی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن دلوں میں جو بھرا ہوا کینہ ہے، بغض ہے، انتقامی کاروائیاں ہیں، اور جلن ہے، حسد ہے، یہ دلوں کے اعمال کہلاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے. یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں. اے ہمارے رب، ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو نیکی کرے وہ اس کے لیے ہے، اور جو وہ برائی کرے وہ اسی پر ہے. اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا. اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر. تو ہی ہمارا مالک ہے، اور ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا کر. سورہ بقرہ کی یہ آخری دو آیتیں جو ہیں یہ بہت فضیلت والی ہیں. ان کو پڑھتے رہنا چاہیے. اس سے شیطان اور دشمن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ کر دیتا ہے، اور خاص خزانوں میں سے یہ آیتیں نازل کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے. تو ان کو اپنی روٹین میں رکھیں اور ان کو ضرور پڑھا کریں. سورہ آل عمران. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ تعالیٰ وہ ہے، الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے اس کا مطلب صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جو زندہ ہے اور سب کا نگہبان ہے، جس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا ہے جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا، اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تم پر کتاب اتاری جس میں واضح آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ آیتیں ہیں، پس جن کے دلوں میں کمزوری ہے، کجی ہے، وہ تو اس کی متشابہ نشانیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد جستجو کے لیے نہیں، جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں یہ آیتیں، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک محکم ہے جیسے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، یہ محکم آیات کہلاتی ہیں۔ ایک ہے متشابہات جو علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں آیات، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی پر ہمارا ایمان ہے ان کے اوپر، جیسے پرانے پچھلے انبیاء، ان کی کتابیں، ان کی قوموں کے واقعات، قبر کے معاملات، فرشتوں کا روح نکالنا، جہنم، جنت، آسمانوں کے اوپر کی زندگی، یہ تمام ایسے معاملات ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو کم ایمان کجی والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں برائی ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ انہی آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور انہی کو تصدیقیں کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جبکہ عقل مند جو ہیں وہ نصیحتوں کو حاصل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیوں کیا، اس کا مقصد کیا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ بھی کام نہ آئیں گے، یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے، جیسا کہ آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو اس سے پہلے تھے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے گناہوں میں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں سے کہہ دیجئے تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گتھم گتھا ہو گئیں، ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا۔ یہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی قوم سے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بہت عبرت ہے۔ یعنی یہ غزوہ بدر کے واقعات ہیں، دو گروہ لڑے، کافروں کی تعداد 1000 تھی اور انہیں مسلمان 2000 کے قریب دکھائی دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کا مقصد کیا تھا کہ کافروں کے دلوں میں رو بیٹھ جائے مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کی تعداد اس وقت صرف 300 تھی، 300 سے کچھ اوپر یا 313 تھی، انہیں کافر 600 یا 700 دکھائی دے رہے تھے، حالانکہ ان کی اصل تعداد 1000 کے قریب یعنی 3 گنا زیادہ تھی۔ یقیناً اس سے مسلمانوں کے عزم اور حوصلے میں اضافہ کرنا مقصد تھا۔ ٹھیک ہے، اپنے سے 3 گنا دیکھ کر ممکن تھا مسلمان عرب مروب ہو جاتے، جب وہ 3 گنا کے بجائے دگنا نظر آئے تو ان کا حوصلہ کیا ہوا، پست ہو گیا، لیکن یہ دگنا دیکھنے کی کیفیت ابتدا میں تھی۔ پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے صف آرا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس دونوں کو ایک دوسرے کی نظروں میں کم کر کے دکھایا، تاکہ کوئی بھی فریق لڑائی سے گریز نہ کرے، یہ لڑائی سے بھاگ نہ جائے، بلکہ ہر ایک پیش قدمی کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے، یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو ہجرت کے دوسرے سال میں پیش آئی تھی۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جو چیزیں آپ کو پسند ہوتی ہیں، ہمیں پسند ہوتی ہیں، جیسے عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، نشاندار گھوڑے، چوپائے اور کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب اللہ تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں۔
पाकीज़ा बीवियों से मुराद ये कि जन्नती ख़वातीन को ना तो मेंसेस होंगे, ना नफास होगा, ना हैज़ होगा, कुछ भी इस तरह की चीज़ नहीं होगी। साफ़ सुथरी जिस्मानी तौर पे भी और बातनी तौर पे भी, किरदार के तौर पे भी साफ़ सुथरी होंगी। तो इसलिए पाकीज़ा का लफ्ज़ आया। और बीवियाँ वैसे पाकीज़ा जोड़े हैं, दोनों ही पाकीज़ा होंगे, लेकिन यहाँ बीवियों का लफ्ज़ तर्जमे में आया है। अज़वाज जोड़ों को कहते हैं, ठीक है। जो कहते हैं कि हमारे रब, हम ईमान ला चुके हैं, इसलिए हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हमें आग के अजाब से बचा ले। जो सब्र करने वाले और सच बोलने वाले, फर्मा बरदारी करने वाले और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं और पिछली रात को बख्शिश मांगने वाले। यानी ये अब उन जन्नतियों का जिक्र है जो जन्नत में इकट्ठे किए जाएंगे। अल्लाह ताला फरिश्ते और अहले इल्म इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो अदल को कायम रखने वाला है। इस गालिब और हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बेशक अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल दीन तो इस्लाम ही है। और अहले किताब ने अपने पास इल्म आ जाने के बाद आपस की सरकशी और हसद की बिना पर ही इख्तलाफ किया, और अल्लाह ताला की आयतों के साथ जो भी कुफ्र करे, अल्लाह ताला इसका जल्द हिसाब लेने वाला है। फिर अगर ये आपसे झगड़ें तो आप कह दें कि मैं और मेरे ताबेदारों ने अल्लाह ताला के सामने अपना सर तस्लीम खम कर दिया है। और अहले किताब से, इन अनपढ़ लोगों से कह दीजिए कि क्या तुम भी अतात करते हो? बस अगर ये भी ताबेदार बन जाएं तो यकीनन हिदायत वाले हैं, और अगर ये रूगर्दानी करें तो आप पर सिर्फ पहुंचा देना है, और अल्लाह ताला बंदों को खूब देखभाल रहा है। जो लोग अल्लाह की आयतों से कुफ्र करते हैं और ना हक नबियों को कत्ल कर डालते हैं, और जो लोग अदलो इंसाफ की बात कहें इन्हें भी कत्ल कर डालते हैं, तो ए नबी इन्हें दर्दनाक आज़ाब की खबर दे दीजिए। इनके अमाल दुनिया और आखिरत में गारत हैं, इनका कोई मददगार नहीं। क्या आपने इन्हें नहीं देखा जिन्हें एक हिस्सा किताब का दिया गया और वो आपस के फैसलों के लिए अल्लाह ताला की किताब की तरफ बुलाए जाते हैं, फिर भी एक जमात इनकी मुंह फेर कर लौट जाती है। इसकी वजह उनका ये कहना है कि हमें तो गिने चुने दिन ही आग में जलाया जाएगा। यानी यहूदियों का ये अकीदा था कि हम सिर्फ चंद दिन आग में जलाए जाएंगे। इनकी घड़ी घड़ाई बातों से इन्हें इनके दीन के बारे में धोखे में डाल रखा है। बस क्या हाल होगा जबकि हम इन्हें उस दिन जमा करेंगे जिस दिन के आने में कोई शक नहीं, यानी क़यामत का दिन, और हर शख्स अपना किया पूरा पूरा दिया जाएगा और इन पर जुल्म ना किया जाएगा। आप कह दीजिए, ए अल्लाह, ए तमाम जहान के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही दे और जिससे चाहे सल्तनत छीन ले, और तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में सब भलाइयाँ हैं, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में ले जाता है। तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है। जी, रात को दिन और दिन को रात में दाखिल करने का मतलब मौसमी तगय्युरात हैं। रात लंबी होती है तो दिन छोटा हो जाता है, और दूसरे मौसम में उसके बरक्स दिन लंबा और रात छोटी हो जाती है। यानी कभी रात का हिस्सा दिन में और कभी दिन का हिस्सा रात में दाखिल कर देता है, जिससे रात और दिन छोटे बड़े हो जाते हैं। ठीक है, कितनी प्यारी मिसाल अल्लाह ताला ने हमें दी है। फिर मुर्दा से जिंदा और जिंदा से मुर्दा पैदा करना। जैसे नुतफा मुर्दा होता है पहले इंसान, और इससे जिंदा इंसान निकालता है, फिर इस मुर्दा नुतफे से इंसान। इसी तरह मुर्दा अंडे से पहले मुर्गी और फिर जिंदा मुर्गी से अंडा। ठीक है, या काफिर से मोमिन और मोमिन से काफिर पैदा होता है। बाद रिवायात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबकि मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे अपने ऊपर कर्ज की शिकायत की, तो आपने फरमाया, तुम इस आयत को, सूरह आल इमरान की आयत को पढ़ लिया करो। कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्की, ये वाली आयत पढ़ लिया करो तुम। इससे क्या होगा, आल इमरान की, और ये दुआ साथ किया करो। फिर एक दुआ बताई, और इससे क्या होगा, तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा। एक दूसरी रिवायत में है कि एक ऐसी दुआ है कि तुम पर ओहद पहाड़ जितना भी कर्ज हो तो अल्लाह ताला उसकी अदायगी तुम्हारे लिए उसका इंतज़ाम फरमा देगा।
تو ہی ہے جسے تو چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنے دوست نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کی مومنوں کو چاہیے کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کہہ دیجئے خواہ تم اپنے سینوں کی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ بہرحال جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر نفس شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پائے گا اور آرزو کرے گا کہ کاش اس کی اور اس کے برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھے گا۔ ٹھیک ہے، یہ سنت پر عمل کرنے کا پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس بندے سے، اور دوسرا فائدہ کیا اللہ نے بتایا کہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا ہے، اور یہ کہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے اسے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ عمران ایک بہت نیک شخص تھے، اور ان کی بیوی جو تھیں وہ بھی ظاہر ایک نیک خاتون تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ بیوہ ہو گئی تھیں اور پریگننٹ تھیں، تو پھر انہوں نے یہ دعا کی تھی، اور یہ ظاہر ہے ان کے تقوی کی علامت تھی، کیونکہ ایک بیوہ عورت کے لیے اس کے جو بچے کی زندگی ہے اس کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں یہ جو میرا بچہ ہوگا اس کو میں اللہ کی راہ میں محرر یعنی آزاد کر دوں گی، اللہ کے دین کی خدمت کرے گا۔ اور یہ انہوں نے اس وقت دعا کی تھی، لیکن کیا ہوا، بیٹی پیدا ہوگی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو پھر انہوں نے جو یہ نظر مانی تھی، ایک اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری راہ میں دوں گی، تو پھر کہا اللہ تعالیٰ یہ تو لڑکی ہو گئی، اور آپ تو جانتے ہیں کہ لڑکی لڑکے جیسی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو پھر بھی انہوں نے اللہ کے نام پر اس بچی کو آزاد کر دیا، ان کا نام مریم رکھا گیا۔ تو یہی واقعہ ہے مریم علیہ السلام کی پیدائش کا۔ اور شیطان، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شیطان جو ہے ہر پیدا ہونے والے بچے کو کچوکا لگاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ روتا ہے، صرف دو بچے سے محفوظ رہے، ایک مریم علیہ السلام اور ایک ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ ان دونوں کو ان کی ماں کی دعا تھی، ٹھیک ہے، اور وہ یہی دعا تھی کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہاں سے اس کی آیت کا میں ترجمہ بتا رہی ہوں کہ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے اس کو قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب بچی کو جنا تو کہنے لگی پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا ہوا، کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوتی پاتے، پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہیں کہاں سے ملی؟ وہ جواب دیتی کہ اللہ جسے اپنے پاس سے چاہتا ہے یہ بے شمار روزی عطا کرتا ہے۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، اور بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ پس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، ضابط نفس اور نبی ہے، اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ یعنی یحییٰ پہلا نام رکھا بھی اللہ نے، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے بچوں کا نام نانی دادی یا کوئی بڑا رکھتا ہے اور ہم فخریہ کہتے ہیں اس کا نام اس کے دادا نے رکھا، اس کے ماموں نے رکھا، اس کے دادی نے رکھا یا نانی نے رکھا۔ یحییٰ علیہ السلام کا نام خود اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور کہا بھی کہ ایسا نام نہ پہلے کبھی کسی کا ہوا ہے، یعنی یونیک نام تھا۔ پھر بتایا کہ وہ سردار ہوگا،
کلمے کی تصدیق کرے گا، اللہ کے کلمے کی حق کی تصدیق کرے گا، اور سردار بھی ہوگا، ضابط نفس یعنی خواتین کی طرف اپنے تقوی کی بنا پر، تقوی کی وجہ سے خواتین کو نہیں دیکھے گا، ٹھیک ہے، یعنی اپنے نفس پر ضبط کرنے والا ہوگا، اور نبی بھی ہوگا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ اتنی ساری بشارتیں ان کو دے دی۔ تو زکریا علیہ السلام کہنے لگے ہیں میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، میں بالکل بوڑھا، میری بیوی بانجھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے ہی، ٹھیک ہے، اللہ کو اسباب کی ضرورت تو نہیں ہے، ایسے ہی دے دے گا، اللہ جس کو چاہتا ہے ایسے ہی اولاد دے دیتا ہے۔ کہنے لگے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، صرف اشارے سے، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرو، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں تیرا انتخاب کر لیا، اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں، اور تو ان کے پاس اس وقت نہ تھا جب کہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو کون ان میں سے پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا۔ ٹھیک ہے، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر، غیب جاننے والے اور اس طرح کے عقیدے کے قائل ہیں، ان کو قرآن پاک سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں تھیں، بلکہ ان کو وہی بات جو اللہ نے بتائی ان کو وہی پتہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تیری طرف پہنچا رہے ہیں وحی کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو جب فرشتوں نے کہا اے مریم تجھے اللہ تعالیٰ اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں عزت والا ہے اور میرے مقربین میں سے ہے، اور وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا، اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ کہنے لگی الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح کا مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتی ہے۔ یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ ایک تو انہوں نے گہوارے میں بات کی، ان کی پیدائش معجزہ کہ بن باپ کے پیدا ہوئے، پھر گہوارے میں ماں کی گود میں بات کی، اپنی ماں کی پاک دامنی کی شہادت گواہی دی۔ اس کے بعد یہ اور معجزات جو تھے کہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور اس پہ پھونک مارتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ سچ مچ کا پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو اور سیدھی راہ یہی ہے۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے۔ ظاہر ان کی قوم ان کے مخالف ہو گئی تھی تو پھر انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہیں، مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ یہ حواریوں یا نصرانی جو اس وقت تھے انہوں نے یہ کہا تھا، اور یہ ان کی دعائیں تھیں۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے اور میں تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا، لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔
یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی اور نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی آدم علیہ السلام کی جیسی ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کن ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے ساتھ آ جانے کے بعد آپ سے اس میں جھگڑے، تو آپ کہہ دیں کہ آؤ تم اپنے اپنے فرزندوں کو اور تم اپنی اپنی عورتوں کو، تم اپنے اپنے فرزند، تم بھی اور ہم بھی اپنے اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اور تم اپنی اپنی عورتوں کو بھی لے آؤ، اور تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بھی بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ کرنا، ٹھیک ہے، مباہلے کی دعوت دی گئی تھی۔ یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ جی، اور اس دعوت مباہلہ پہ کوئی بھی عیسائی نہیں آیا تھا، نصرانی نہیں آئے تھے، اس دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گئے تھے اور اپنے ساتھ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے گئے تھے، اور مطلب عیسائی سب گئے تھے، لیکن وہ کافروں میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے کوئی نہیں آیا تھا، عیسائیوں میں سے۔ پھر بھی اگر یہ قبول نہ کریں کہ اللہ ایک ہے، تو پھر اللہ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کون فسادی اور کون صحیح ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ ٹھیک، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا توحید کا ایک ہی پیغام ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہم سب میں برابر بات ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں، ایسا نہ کریں۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے کو رب بنانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا، لیکن ان کے پادری، پوپ، راہب کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ حرام ہے، اور اس کو پوری قوم حرام سمجھ لے، تو یہ گویا انہوں نے رب مان لیا، کیونکہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کو رب بنانا ہے۔ اہل کتاب، تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئیں، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ عیسائی کہتے تھے جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ عیسائی تھے، اور یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، جبکہ یہ دونوں بعد میں آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں بنی اسماعیل میں سے، اور ان کے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، تو یہ آخری نبی تھے، اور ابراہیم علیہ السلام تو بالکل شروع میں تھے، ان کی اولاد تھے، آگے اولادوں میں سے پھر نبی بنے تھے، اور یہ آخری تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بہت بعد میں آئے۔ تو نہ تو اور تورات جو تھی کس پہ نازل ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام پہ، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ، تو یہ دونوں ہی کتابیں بعد میں آئیں، تو ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی اور عیسائی ہو گئے؟ سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے ہو جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات پر کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ چلو اس بات پہ تو بحث ہو جاتی ہے جس کا کوئی علم ہو، جس بارے میں تمہیں علم ہی نہیں اس پہ کیسا جھگڑا کرنا؟ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے، اور وہ کبھی بھی مشرک نہ تھے۔ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہنا مانا، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ تو خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا۔ اہل کتاب، تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ جان بوجھ کر اللہ کی آیتوں کا کیوں کفر کر رہے ہو؟ اہل کتاب، باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو، یعنی مکس کر رہے ہو، اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لے آؤ، اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں۔ یہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایک ٹیم تیار کی تھی، منافق کہہ لیں ان لوگوں کو جنہوں نے تیار کیے تھے، اور انہیں کہتے تھے کہ تم جاؤ صبح جا کر ایمان لاؤ، شام کو جا کے کافر واپس اپنے دین پہ آ جانا۔ لوگ کہیں گے آخر کچھ تو دیکھا ہوگا نا جو پلٹ گئے، ورنہ صبح تو ایمان لے آئے تھے، تو کوئی تو چیز ایسی دیکھی ہوگی۔ اس سے کیا ہوگا؟ لوگوں کا ایمان کمزور ہوگا، اور ان کی اس اسکیم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھول دیا، اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا وحی کے ذریعے کہ یہ سوچتے ہیں اور اس طرح کی پلاننگز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو، یہ بھی انہوں نے ایک ہدایت دی تھی۔ صرف اپنوں کی بات مانو، ان لوگوں کی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے نبی کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ جو بھی کہتے ہیں اس بات کا بھی یقین نہ کرو، کیونکہ جیسا دیا جائے ویسا تم دیے گئے ہو، اس جیسا دیا جائے جیسا کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یا یہ کہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی وہ چاہتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا یہ ہماری قوم میں سے کسی کو دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ ان کا تعصب نسلی تعصب تھا۔ نسلی تعصب سے مراد یہ کہ یہ بنی اسماعیل میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے، جبکہ یہ بنی اسرائیل تھے، تو ان کو تعصب نسلی تھا کہ یہ ایک اور نسل سے آگے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا فضل اللہ جس کو چاہے دے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا امین بنا دے تو بھی تجھے واپس کر دیں۔ یہ سارے اہل ایمان برے، سارے اہل کتاب بے ایمان نہیں ہیں، کئی ایسے ان میں ہیں کہ جن کو آپ خزانہ ان کے پاس رکھوائیں وہ آپ کو جوں کا توں واپس کر دیں گے، اور بعض اس میں سے ایسے ہیں کہ اگر 1 دینار بھی امانت دی جائے تو واپس نہ کریں جب تک آپ ان کے سر پہ نہ کھڑے ہو جائیں، یعنی اصرار نہ کریں کہ واپس کرو۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں یعنی غیر یہودی کے حق کا کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اگر ہم ان کے ساتھ زیادتی کریں، ان کا مال چھین لیں، ہمیں کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ مواخذہ تو ہوگا، پوچھا تو جائے گا، البتہ جو شخص اپنا اقرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یقیناً ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ قرآن پاک کے الفاظ کو اس طریقے سے موڑ کے اس طریقے سے پڑھنا کہ لوگوں کو لگے کہ ان کی اپنی بات بھی قرآن کا ان کی کتاب کا حصہ ہے، ان کی جو اپنی کتاب تھی، تو اس کو زبان موڑ کر پڑھتے تھے، میننگ بدل دیتے تھے، لہجہ بدلنے سے جیسے میننگ بدل جاتا ہے اس طریقے سے اس کے مطلب مطالب بدل دیتے اور پھر کہتے یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے یہ لائق نہیں، پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے کا حکم دے۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں کہتا، ٹھیک ہے۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں پھر کفر کا حکم دے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ تو یہ عہد لیا تھا، فرمایا تم اس کے اقراری ہو، اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ سب نے کہا ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تم سب گواہ رہو اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو بھی پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین تلاش کر رہے ہیں؟ حالانکہ تمام آسمان والے اور زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کی فرما برداری خوشی سے کریں یا ناخوشی سے، فرما برداری اللہ ہی کی کرتے ہیں، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا ہے، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام پر اتارا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لائے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ جو کچھ اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے گا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔
بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ہاں وہ لوگ جو کفر کریں اور مرتے دم تک کافر ہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے اور فدیے میں دے تو یہ بھی اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جی الحمدللہ یہاں ہمارا تیسرا پارہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، لیکن آگے انشاءاللہ تعالیٰ چوتھے پارے میں بھی سورہ آل عمران جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم پڑھیں سیکھیں سمجھیں اس مختصر سے ٹائم میں اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کی گرہوں کو کھول دے، ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مبلغ اسلام بنائے، آمین۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔